الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ، ان لوگوں کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں اور دن میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو دن پر مقدم رکھا، یعنی باللیل پہلے آیا اور والنہار بعد میں۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ رات کو مال خرچ کرنا دن کے مال خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ویسے تو کسی کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ بندہ دن میں کرے یا رات میں کرے، بندے کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر بندے کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو چاہے وہ رات کو مال خرچ کرے یا دن کو مال خرچ کرے، اس کا مال خرچ کرنا اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن باللیل والنہاری، وہ رات میں ہو، والنہاری اور دن میں، آگے فرمایا سرًا وعلانیۃً، چاہے وہ چھپا کر کرے یا علانیہ کرے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ چھپا کر دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ روز محشر اللہ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جو ایک ہاتھ سے مال دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ ایک تو وہ ہیں، لیکن بعض دفعہ بندے کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں دے رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی اس میں رغبت حاصل کریں گے، یعنی اور لوگوں کو بھی جذبہ آئے گا، اس وجہ سے بھی اعلانیہ دیا جاتا ہے۔ تو اعلانیہ دینے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100% دکھاوے کے لیے دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے دے رہا ہو کہ میں دے رہا ہوں تو اللہ کے راستے میں دیتا ہوا جب لوگ مجھے دیکھیں گے تو میرے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ دیں گے۔ اس لیے فرمایا الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں باللیل، رات میں، والنہاری اور دن میں، سرًا وعلانیۃً، وہ چھپا کر کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان کے رب کے پاس یہ آیت ایک قول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور آپ نے اس میں سے 10,000 درہم جو تھے وہ رات کو خرچ کیے اللہ کے راستے میں، اور 10,000 درہم آپ نے دن میں اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور 10,000 جو ہے وہ سرًا یعنی چھپا کر کیے، اور 10,000 علانیہ طور پر خرچ کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں کرتے ہیں یا دن میں کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، وہ چھپا کر کرتے ہیں یا ظاہر کر کے کرتے ہیں، فلہم اجرہم، تو اللہ کے پاس عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس دن مارے خوف کے مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، جس دن انسان اتنا بوکھلایا ہوگا، انسان ایسے اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے گا کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولا خوف علیہم، اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، حالانکہ وہ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے قیامت کے دن، الا مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ یعنی جو لوگ سود خور ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، آج کل ہم کو گلیوں میں اکثر
لڑکیاں اور لڑکے نظر آتے ہیں جنہوں نے فائلیں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے عورتوں سے اور دکانداروں سے تھوڑے تھوڑے پیسے سود پر دیے ہوتے ہیں، ان کی قسطیں لینے کے لیے آتے ہیں، یا دیگر اس کی کئی صورتیں آج کل لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ سود کا نام بدل کر کئی نام اس کے رکھے ہوئے ہیں، اور کسی نے اس کو پرافٹ اس کا نام رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو انٹرسٹ کہہ رہا ہے، کسی نے کوئی نام رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے روز قیامت، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر کیسے کھڑے ہوں گے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی شیطان نے ان کو چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو، وہ اپنی سد بد کھو بیٹھے ہوں، اپنے ہوش کھو بیٹھے ہوں، وہ مجنونانہ کیفیت میں ہوں، یعنی ایسے ہیبت سے کھڑے ہوں گے، یتخبطہ الشیطان، جیسے اسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ تو سود کھانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا، یہ نہیں کہ صرف بندہ جو کھا رہا ہے وہی نہیں، بلکہ سود لینے والا، سود دینے والا، اور اس پر بنائے جانے والے گواہ، جس کو آج کل گارنٹی کا نام دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرا گارنٹیڈ ہے، آپ آ جائیں فائلیں لے کر، فلاں بندہ میرا گارنٹی دے گا تو آپ آ جائیں، وہ پھر جلدی ہی فائلیں لے کر پہنچ جاتے ہیں، پھر ان سے سگنیچر لیتے ہیں، انگوٹھا لیتے ہیں کہ آپ اس کی گواہی دیتے ہو، اگر یہ بھاگ گیا تو آپ اس کے پیسوں کی ضمانت دو گے۔ پھر چند روپوں کے لیے انسان ذلت خریدتا ہے، چند گھڑیوں کے لیے انسان ذلت خریدتا ہے، اور پھر جب ایک دو انسٹالمنٹ گزر جاتی ہیں پھر گھروں کے چکر لگانا۔ اور یہ سود جو ہے اتنی بری لت ہے، اتنی گندی بیماری ہے کہ یہ چاہے گلیوں کی سطح میں ہو، چاہے شہری سٹی کی سطح پہ ہو، چاہے یہ کسی ملک کی سطح پہ ہو، یہ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ جو سود ہے، کیونکہ اس میں سود دینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو مقروض ہے نا، جس کو میں نے سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے پاس پیسے نہ بنے اور میرا کام بنتا رہے، میں سود لیتا رہوں، میری اصل رقم وہی رہے۔ اور سود کی اتنی نحوست ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں، سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ جو گناہ کا ہے وہ اتنا ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں سے برائی کرے۔ سود کا کم سے کم سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں سے، جس نے اس سے پیدا کیا ہے، اس سے برائی کرے۔ اتنا سخت گناہ ہے، اور اس سے آج کے دور میں بچنا بھی بڑا مشکل ہے کہ آج ہمارے ملک کا ٹوٹلی نظام جو ہے وہ سارا سود پر چلتا ہے۔ ہمارے حکمران کفار سے سود پر رقم لے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عوام کو زبردستی ہر چیز میں جو مزے ہیں وہ حکمران لیتے ہیں، عوام کو پھنسا کر وہ عوام کو بری طرح سے مسل رہے ہیں، اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس جاتی ہے۔ اور جو سود پر IMF یا دیگر بینک یا دیگر کمپنیز کسی ملک کو قرضے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی شرائط لاگو کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی شرائط لاگو کرتے ہیں تو حکمران تو چونکہ عیاش پرست ہیں، کفار کے تابع ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن دیا، ایک پورا مکمل ٹوٹل اسلامی نظام دیا، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نظام سارا کفر کا چلتا آ رہا ہے، اور ہم قرآن کو صرف ہم نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں، مزہ تب ہوگا، تمہاری مسلمانی تب جو ہے وہ حقیقت میں سامنے آئے گی کہ جب تم قرآن کے
نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکا، اچھا یہ جو سود خور ہیں یہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو. ذالکا یہ اس لیے ہے، قالو یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے. جب لوگ سود کھاتے تھے نا، جب اس کی حرمت میں یہ آیات نازل ہوئی، یعنی پہلے صحابہ کرام بھی سود پر پیسے دیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے منع فرما دیا نا تو پھر کچھ کفار تھے، وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذالک بانہم قالوا، یہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، یہ جو آپ تجارت کرتے ہیں یہ بھی تو سود کی ایک مثل ہے، یہ بھی تو سود ہی کی مانند ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حلال کیا بیع کو، یعنی تجارت کو حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا ہے سود کو، اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو وہ پہلے لے چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. یعنی جب حکم آیا تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم پہلے لے چکے ہو نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، جیسے پہلے شراب لوگ پیتے تھے، لیکن جب اللہ نے شراب کے لیے منع فرما دیا کہ اس شراب کو منہ نہ لگانا، تو پھر گلیوں میں شراب ایسے بہی کہ جیسے نالیاں ہوتی ہیں، کہ جیسے نالیاں بہ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے گلیوں میں شراب لوگوں نے بہائی کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور وہ باز رہا تو اس سے جو پہلے لے چکا ہے نا وہ حلال ہے. یعنی جو تم نے کر لیا اس کو چھوڑو. اور وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اب بھی ایسی حرکت کرے گا نا، جو اب بھی باز نہیں آئے گا، یعنی اللہ کا حکم پتہ چل گیا پھر بھی وہ باز نہیں آیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ دوزخی ہے. جو بندہ اللہ کا حکم پتہ چل جانے کے بعد بھی باز نہیں آتا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. یاد رکھیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور سود کی ایک بہت بڑی نحوست یہ ہے کہ جب سے سود کا رواج چلا نا، لوگوں نے لوگوں کو قرض دینا، صدقے دینا بند کر دیا. بہت سارے دیہاتوں میں ایسا ہے کہ لوگ مشہور ہیں. آج کل تو یہ بیڑا بینکوں نے اٹھایا ہوا نا، کہ چھوٹے چھوٹے بینک، جس بندے کے پاس نا چند کروڑ روپیہ آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ بینک کھول لیتا ہے، کہ یہ ایک سود کا راستہ آسان بنا دیا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی کمپنیاں کھول لیتا ہے کہ لوگوں کو انٹرسٹ کے نام پر، کاروبار کے نام پر، تعمیر کے نام پر، لوگوں کو قرض حسنہ کے نام پر وہ سود دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو، اور بڑھاتا ہے خیرات کو. جب سے یہ لعنت ہمارے معاشرے میں آئی ہے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو صدقہ دینا، خیرات دینا، قرض دینا بند کر دیا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا واللہ لا یحب، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کل کفار اسیم، کوئی نہ شکرا بڑا گنہگار. یاد رکھیں ان الذین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات، پھر اس نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس دن میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود.
اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو ٹھیک ہے تم نے سود پر لین دین کیا، تمہیں علم نہ تھا، لیکن جب اللہ نے حرام قرار دے دیا تو پھر کیا کرو؟ آمن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو پیچھے گزر گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو جو پیچھے گزر گیا اس کو چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، اللہ فرما رہا ہے اللہ کا حکم تمہیں پتہ چل گیا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ سود نہ کھاؤ، سود کا لین دین نہ کرو، اس میں گواہ مت بنو، اس میں کسی بھی قسم کی معاونت نہ کرو، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو یعنی توبہ نہ کرو، فَأْذَنُوا، تو یقین کر لو، تو کیا کرو؟ اگر تم پھر بھی ایسا نہیں کرتے یعنی تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر کیا کرو؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس سے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی پھر تیار ہو جاؤ کس چیز کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ انسان اللہ کی حدود کو للکارے اور پھر کہے کہ میں خوشحال ہو جاؤں، انسان اللہ کی حدود کو پامال کرے اور پھر کہے کہ میرے حالات سیٹ ہو جائیں گے، وقتی طور پر اسے چند ہزار روپے مل جائیں، لیکن وہ ہمیشہ کی لعنت اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں شامل کرے اور کہے کہ میں مالی طور پر مستحکم ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں کہ پوری انسانیت کے قوانین، پورے کفار کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ اللہ کے ایک حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری انسانیت جو ہے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو پھر انسان کو چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم پھر بھی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا، اگر تم پھر بھی ایسا نہیں نہ کرو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایک بندے کے ساتھ اعلان جنگ کا کہا ہے، اور وہ ہے سود خور۔ پورے قرآن میں صرف ایک بندے کو اعلان جنگ کا کہا ہے، اور پوری شریعت میں صرف دو بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ ایک قرآن میں ہے، ایک بندہ قرآن میں ہے، اور دوسرا حکم جو ہے وہ بخاری میں ہے، دوسرا بخاری کی روایت میں ہے، اور ایک بندہ سود خور ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھے گا اس کے خلاف بھی اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ، ایک تو قرآن میں ہے نا، اور دوسرا بخاری کی حدیث میں، کہ جو بندہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا اس بندے کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ آج بہت سارے ایسے جاہل لوگ آ گئے کہ جو اولیاء کرام کی کرامات پر بھونکتے ہیں، اولیاء کرام کی شان پر بھونکتے ہیں، اور ایسے بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول اور ان کا اولیاء کا، یعنی اولیاء کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی آپس میں عداوت تھی، نعوذ باللہ۔ ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں معاملات کو، ایسے ڈگر پر، ایسے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ نعوذ باللہ اولیاء کا دین کوئی اور تھا اور انبیاء کا دین کوئی اور تھا۔ یاد رکھیں جتنے بھی اولیاء ہیں اس امت کے یا دیگر امتوں کے، وہ سارے جو ہیں وہ اللہ کی شریعت کے ماتحت ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اسی چیز کو آگے لے کر چلے۔ اور آج یہ کہنا کہ اولیاء تو کوئی شے ہی نہیں ہے، آج کل ایسے نعرے لگ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اور ولیوں کو، بڑے نامور ولیوں کو، یہ تو ہوتا ہے ہمارے گلی محلوں میں جو ویسے ہی بھنگی شرابی ہوتے ہیں یا ویسے ہی بن جاتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اور جو گارنٹیڈ اولیاء ہیں
جو جن پر کتابیں لکھی گئیں، جو ساری عمر دین کا کام کرتے رہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جن نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، وہ مجھ سے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اولیاء کی تعلیمات اور نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اور دین کی دعوت دی، یہ بھی نبی کے دین کو لے کر آگے چلے اور انہوں نے نبی کے دین کی دعوت دی۔ تو آج اگر کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر ان کے راستے کو جداگانہ راستہ کہتے ہیں، تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہے۔ اللہ کے ولی اگر جو ہے وہ کسی کے لیے دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعاؤں سے بندے کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، باتوں میں آیت کے ضمن میں بات آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی اگر تم ایسا نہیں نہ کرو گے بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ، اور اگر تم توبہ کرو، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اپنا مال ہے نا وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، سود سے باز آ جاتے ہو، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اپنا اصل مال لے لو، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ یعنی سود کا جو لینا ہے دینا ہے، یہ ایک تو تم خود پر بھی ظلم کرتے ہو، پھر تم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ توبہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نوجوان بندہ، جوان لڑکا توبہ کرتا ہے، جس جگہ پر وہ توبہ کرتا ہے نا، جو جوان بندہ توبہ کرتا ہے، وہ جوان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی لیفٹ رائٹ فرنٹ اور بیک گراؤنڈ کی باٹم پیچھے سائڈ پر، چاروں طرف میں 40 کلومیٹر تک اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ اس جوان کی توبہ کی برکت سے ان پر سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یعنی اللہ کو جوان کا توبہ کرنا اتنا پسند ہے، لیکن آج جوان کہاں ہیں؟ آج جوان کرکٹ کے میدانوں میں ہے، کوئی موبائل میں ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنی زندگیاں بنانے میں مگن ہیں۔ یاد رکھیں کہ جوانی کی عبادت کے بارے میں خصوصاً پوچھا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ، جتنے بھی گناہ پیچھے تم نے کر دیے، یعنی سود سے توبہ کر دی نا، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اپنا مال جو ہے وہ واپس لے لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، پھر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، چودھری صاحب مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، کسی ماڑے غریب کی شادی ہے، وہ آپ سے لینے کے لیے آ گیا، اب اس کا وعدہ آ گیا جو اس نے کارا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، وہ وعدہ آ گیا ہے، وہ واپس نہیں دے رہا آپ کو، یعنی وہ مجبور ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مجبور ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے، آپ کا قرضدار تنگی والا ہے، وہ تنگ ہے، آپ کو نہیں دے پا رہا، اس کے پاس رقم نہیں بنی، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے آسانی تک مہلت دے دو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ بندہ کہ جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ تنگ دست ہے، وہ تنگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چودھری صاحب میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، آپ کے پاس بڑا مال ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اللہ فرما رہا ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک آپ کو آسانی رہتی ہے نا، جب تک آپ کا گزر بسر ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس سے رقم لے کے بینک میں رکھنی ہے یا کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اسے اللہ فرما رہا ہے اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر اس کو صدقہ کر دو، یعنی وہ مال جو تم نے قرض دیا ہوا ہے، کتنا مشکل کام ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا، کتنا مشکل کام ہے کہ کسی کو 50,000 دیا، اب اس سے نہیں بن رہا تھا، اس بیچارے کی بیٹی کی شادی تھی،
اس کو آپ نے 50,000 دیا، اب وعدہ آ گیا وہ نہیں دے سکا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت تک آسانی دے دو یار، اسے آسانی دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور ہاں اگر اسے تم صدقہ کر دو، یعنی اس مال کو صدقہ سمجھ کے معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر اسے معاف کر سکتے ہو۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کسی کو پیسے دو، قرض دو، پھر اس سے بن نہیں پڑے تو اس کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم اس کو صدقہ کر دو نا، اگر ایسا کر لو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تمہیں علم ہے نا تو اس مال کو معاف کر دینا اور اس قرض کو معاف کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک آدمی تھا، تو جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے آئے نا، اس کی جان نکالنے کے لیے آئے، بعض نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کی ذات کو بڑی پسند آتی ہیں، جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے نا تو اس سے کہنے لگے کہ یاد کرو تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی نیک کام یاد ہے؟ اب یہ بندے نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، یعنی کوئی بڑا تہجد گزار نمازیں پڑھنے والا نہیں تھا، تو فرشتے کہنے لگے کہ یاد کرو تم نے کوئی نیک کام کیا؟ یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے کوئی نیکیاں تو نہیں کی، میری زندگی میں نیکیوں کی کوئی اتنی کثرت تو نہیں رہی، کوئی میں نے نیکیاں نہیں کی۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ یاد کرو۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے زندگی میں بڑا مال دیا، اللہ نے مجھے زندگی میں، اللہ کی شان ہے نا، اس نے کئی بندوں کو اتنا مال دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دن کو کتنی ان کی انکم آ رہی ہے، پتہ نہیں ہوتا، اور کئی بیچاروں کو اتنا بھی نہیں دیا کہ وہ ایک ہفتے کا جو ہے وہ اپنے پاس راشن جمع کر سکے، کئیوں کو اتنا ہی دیتا ہے کہ وہ دن کا گزارا کر سکے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے نا اتنا مال دیا تھا کہ لوگ میرے پاس قرض لینے کے لیے آیا کرتے تھے، لوگ میرے پاس قرض لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے امیر کبیر شخص تاجر بھی میرے پاس قرض لینے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا وعدہ آتا نا تو قرض واپس کرنا ہوتا تو میں ان کو مہلت دے دیتا تھا، ان کو مہلت دے دیتا تھا۔ اور کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی غریب ہوتے تھے نا تو وہ میرے پاس آتے تھے، ان کا وعدہ آ جاتا تو پھر میں ان کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میرے بندوں کو تم معاف کر دیتے تھے، اے فرشتو یہ میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، لہذا اسے کہو کہ تمہارے اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، تمہارے اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یعنی بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بندے کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عبادت گزاریاں کرنے والے، بڑے بڑے ماتھوں پر محرابوں والے، بڑے با امامہ پگڑیوں جبوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق والے ان سے آگے چلے جاتے ہیں، جن کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ اس نے میرے بندوں پر رحم کیا، اس نے میرے بندوں پر درگزر کیا تو میں نے اسے بھی بخشا۔ اب یہ اللہ کے اذن سے تھا۔